کیا آپ کا بھروسہ سچ میں اللہ پر ہے یا صرف دنیا کے سہاروں پر؟ اگر آج یہ بات دل میں اتر گئی تو آپ کی زندگی کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اسباب کسی کے مالک نہیں ہوتے، بلکہ اسباب خود اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس بات پر ہے تو یہی اللہ پر سچا ایمان ہے۔ لیکن اگر آپ کا بھروسہ صرف ظاہری وسیلوں، حالات اور مسائل پر ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان اللہ پر نہیں بلکہ ان سہاروں پر ٹک گیا ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، نہ کوئی راستہ تھا، نہ بچنے کی کوئی امید، لیکن انہوں نے پورا یقین رکھتے ہوئے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہی اصلی ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس آیت کو پڑھ لینا آسان ہے، لیکن اس پر ایسا یقین پیدا کر لینا کہ ہر ڈر ختم ہو جائے، یہی کامیابی ہے۔ یہی منظر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس وقت بھی اللہ کی مدد پر ایسا مکمل یقین تھا جسے کوئی ڈر ہلا نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے کتنی ہی نظمیں اور قصیدے لکھ دیے جائیں، ان کی فضیلت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کی ہمت، ان کا ایمان اور ان کی وفاداری پوری امت کے لیے مثال ہے۔ جیسے بارش سوکھی زمین کو زندگی دیتی ہے، ویسے ہی ان کا کردار ایمان والوں کے دلوں کو نئی طاقت دیتا ہے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ علماء نے اس کی بہت خوبصورت توضیح کی ہے۔ آزاد بالغہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تب ابھی دعوت اسلام کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ محسوس ہو رہا ہے۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایسا یقین دینے والا جواب دیا جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے حوصلے کا پیغام ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتے نبھاتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہی اٹوٹ یقین ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ جس دل میں اللہ پر پورا بھروسہ آ جائے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفاداری، قربانی اور محبت کی سب سے بلند مثال کون ہے؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ واقعہ دل میں اتر گیا تو ایمان کا مطلب ہی بدل جائے گا۔ علامہ اقبال نے صرف ایک مصرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری عظمت سمیٹ دی۔ ان کی ہمت، ان کی وفاداری اور ان کا ایمان ایسی حقیقت ہے جسے الفاظ میں پوری طرح بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا سوچئے، اسلام قبول کرنے والے آزاد مردوں میں سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کے سفر میں گہار، سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ گجوا، بدر کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ننگی تلوار لے کر پہرا دینے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حجرہ عائشہ میں سب سے پہلے دفن ہونے کی سعادت کسے ملی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب غار سور کا وہ منظر یاد کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے غار میں داخل ہوئے۔
جہاں جہاں سوراخ دکھائی دیے انہیں بند کرتے گئے۔ ایک سوراخ ایسا رہ گیا جسے بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی ایڈی اس پر رکھ دی۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ سلم، اب تشریف لائیے۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں آرام کرنے دیا۔ اسی دوران اس سوراخ میں موجود کسی زہریلے جانور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا۔ درد بے حد شدید تھا، لیکن انہوں نے اپنا پیر نہیں ہٹایا۔ انہیں صرف ایک فکر تھی کہ کہیں وہ جانور باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ درد کی شدت سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات معلوم ہوئی تو آپ نے اپنا لعاب ایندھن اس جگہ لگایا اور اللہ کے حکم سے ان کی تکلیف ترنت دور ہو گئی۔ اسی غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمان افروز جملہ فرمایا جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو حوصلہ دیتا رہے گا، غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی مکمل یقین، یہی اللہ پر پورا بھروسہ ایمان کی اصلی روح ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے، میرا کارساز ہے، میرا حافظ ہے، میرا ساتھی ہے اور میرا سب سے بڑا محبوب ہے، وہی حقیقت میں اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اللہ تعالی اہل ایمان سے محبت فرماتا ہے اور اہل ایمان اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ یہی ولایت ہے، یہی ایمان کی سب سے بلند منزل ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، کیونکہ ان کا سہارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ کیا آپ کے دل میں ہر وقت ڈر، فکر اور بے چینی رہتی ہے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ بات آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ پر مکمل یقین آ جائے وہاں ڈر نہیں، سکون بس جاتا ہے۔ آخر یہ خوف اور غم بار بار کیوں آتے ہیں؟ ہر وقت یہی فکر، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں تکلیف نہ آ جائے، کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اور جب کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کوئی موقع چھوٹ جاتا ہے، تو انسان اندر ہی اندر صدمے اور افسوس میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کے بنا نہیں آ سکتی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ پہلے ہی اللہ کے علم میں لکھا جا چکا تھا۔ جسے یہ حقیقت سمجھ آ جائے وہ کسی کھوئی ہوئی چیز پر حد سے زیادہ افسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے لیا ہے وہ کوئی دشمن نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا مہربان رب ہے۔ اور دوست کے فیصلے پر شکوہ کرنا دوستی کی روح کے خلاف ہے۔ اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو پھر اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہوگا۔ وہ جو بھی دیتا ہے اس کی رحمت ہے، اور جو روک لیتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے نہ شکاوہ، نہ شکایت، نہ غم اور نہ ہی مایوسی، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بنا نہیں ہوتا، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو یقین رکھیے اس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ چاہے وہ فیصلہ دیکھنے میں آپ کو اچھا نہ لگے، چاہے آپ کی نظر میں وہ نقصان ہو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب یہ بات دل میں اتر جاتی ہے تو انسان اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر اس کی زبان پر یہی دعا ہوتی ہے، اے میرے رب وہی کر جو تو چاہتا ہے، تیرے ہر فیصلے میں میرے لیے بھلائی ہے، اب میری اپنی کوئی چاہت، کوئی جد اور کوئی خواہش نہیں، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اکبر الہ آبادی نے کتنا خوبصورت کہا ہے، رجا اے حق پر راضی رہے پھر آرجو کیسی،
خدا مالک ہے، اس کا حکم ہے، پھر شکایت کیسی؟ اور علامہ اقبال نے بھی اسی حقیقت کو اپنے انداز میں بیان کیا کہ بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے، جہاں اللہ کی رجا پر راضی ہونے کا جذبہ آ جائے، وہاں نہ خوف بچتا ہے، نہ غم، نہ بے چینی اور نہ شکایت۔ یہی ایمان کا اصلی پھل ہے۔ اگر یہ دل میں آ گیا تو سمجھیے ایمان زندہ ہے، اور اگر یہ پیدا نہ ہوا تو انسان کو اپنے ایمان کا ضرور محاسبہ کرنا چاہیے۔